یعنی وہ ایک جملہ مستقل مطلب بیان کیے چلی جا رہی تھی، اور وہ بار بار وہ جو بیٹا تھا وہ اس تاثر کے ساتھ اپنی ماں کی بات سن رہا تھا کہ اب جو بات آپ کر رہی ہیں وہ بالکل نئی بات ہے، اب جو بات آپ کر رہی ہیں۔ تو واقعہ وہ تھا جو بالکل میرے یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی میرے قلب پہ وہ نقش ہے، آج بھی میرے ذہن میں وہ نقش ہے کہ کس طرح سے وہ ماں مستقل اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کے لوریاں دے رہی تھی اور کس طرح سے اس کو بہلا رہی۔ کوئی ایک لمحہ ایسا تو ہو کہ جس میں اس کی ماں کے چہرے کے اوپر کوئی کراہت کے آثار محسوس ہو رہے ہوں، یا اس کی ماں جو ہے یہ فیل کر رہی ہو کہ بس اب بس ہو۔ میں جہاز میں ٹریول کر رہا تھا، کراچی سے لاہور کی فلائٹ تھی، اور یہ دو مختلف فلائٹوں کی میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے میں دو حقیقی واقعات رکھنا چاہتا ہوں، بالکل حقیقی واقعات جو میری نگاہوں نے دیکھے، میری سماعتوں نے سنے، اور اس کے بعد میری آنکھیں مستقل نم رہی۔ ایسے ہی واقعات تھے، یعنی وہ دو واقعات ایسے تھے جو دل کو چھو کر چلے گئے، فکر کو تو چھو کر گئے لیکن وہ دل کو چھو کر چلے گئے اور دل میں اتر گئے، یوں کہیے دل میں اتر گئے۔ یعنی میں نے ان دونوں واقعات کو بہت محسوس کیا، اس کو اپنی روح کے اوپر یوں کہہ لیجئے کہ اترتا ہوا میں نے محسوس کیا، اور میں نے پھر اس کے پرسپیکٹیو میں، اس کے پس منظر کے اندر بہت سی باتیں جو ہیں اس کی بھی بنت کی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو بھی ظاہر سوال و جواب کے اندر ڈالا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ باتیں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی خاتون جو کہ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہوں، ان کو شاید سمجھ آ جائے صاحب کہ معاملہ بیسکلی ہے کیا اور ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا یہ کہ ظاہر ہے چونکہ میرا کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جو ہے مستقل ٹریولنگ رہتی ہے میرے اپنے شو کے سلسلے میں، تو میں جہاز میں ٹریول کر رہا تھا، کراچی سے لاہور کی فلائٹ تھی، اور یہ دو مختلف فلائٹوں کی میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں۔ ایک فلائٹ میں ہوا یہ کہ میں نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ، شیرخوار بچہ ہوگا، اور ماں جو ہے اس کو اپنے گود میں لیے ہوئی تھی، اور جس وقت وہ فلائٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں، یعنی انٹر ہونے سے لے کے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جہاز کے ٹیک آف کرنے سے لے کر جہاز کی لینڈنگ تک، یعنی وہ تقریباً کوئی سمجھ لیجئے اراؤنڈ کوئی 2-2.25 گھنٹے پورے بنتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ مطلب جہاز جو ہے مطلب فائنلی مطلب بورڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ٹیک آف کرتا ہے، پھر وہ لینڈنگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ اپنے پارکنگ میں جا کے لگتا ہے، پیسنجرز اترتے ہیں، تو تقریباً اگر میں کراچی لاہور کی آپ بات کریں تو 2-2.25 گھنٹے کا تقریباً ایک پروسیجر ہے۔ آپ بلیو کریں، وہ جو شیرخوار بچہ تھا جس کو اس کی ماں اپنی گود میں کیری کر کے لے کے آئی تھی، وہ جب انٹر ہوئی ہے جہاز کے اندر تو وہ بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، یعنی مستقل رو رہا تھا، اور مطلب چلا کے، ظاہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے بیسکلی شیرخوار، اور اس کی آواز کتنی جو ہے وہ اونچی ہوئی ہے، کتنی بلند ہوئی ہے۔ میں نے پوری فلائٹ کے اندر کوئی لمحہ ایسا محسوس نہیں کیا، یا کوئی لمحہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جس لمحے وہ بچہ خاموش ہوا ہو، اور جس لمحے میں یہ کہوں کہ اس بچے نے سکون کا سانس لیا ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس لمحے اس کی ماں نے سکون کا سانس لیا ہو۔ پوری فلائٹ کے اندر یوں کہیے کہ اگر کہیں کوئی شور نہ تھا تو صرف ایک شور تھا، اس ننھے سے شیرخوار بچے کے رونے کا شور تھا۔ اور پوری فلائٹ کے اندر اگر کسی کے دلاسوں کی آواز تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ مختلف جو ہے وہ اپنا لوریوں کی آواز تھی، تو وہ صرف اور صرف اس ماں کی آواز تھی جو مستقل اس کو جو ہے وہ اپنا لوریاں دے رہی تھی، اس کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے یہ بچہ خاموش ہو جائے اور یہ رونا چھوڑ دے۔ مطلب یہاں تک ہوا کہ ظاہر ہے ذرا سی آپ کی توجہ جاتی ہے بچے کی طرف، جب وہ اس طرح سے کوئی بچہ مستقل رو رہا ہو تو آپ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں دل میں کہ اللہ کرے بچہ خاموش ہو جائے، پتہ نہیں کس تکلیف میں مبتلا ہے، کس کرب میں مبتلا ہے، کیا وجہ ہے کہ بچہ مستقل رو رہا ہے۔ یعنی آپ بلیو کیجئے، میں آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں، یہ 2-2.25 گھنٹے کا پورا اسپیل ہے۔ ان 2-2.25 گھنٹوں میں نے کوئی ایک لمحہ نہیں دیکھا کہ وہ بچہ خاموش ہوا، مستقل وہ روتا رہا، اور اس کی ماں سے یعنی بن نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کٹ جائے، اس پر فریفتہ ہو جائے، اپنی جان نچھاور کر دے کہ کسی طرح سے وہ بچہ خاموش ہو جائے، لیکن وہ بچہ خاموش نہیں ہوا۔ لیکن سلام ہے اس ماں کو کہ کوئی ایک لمحہ میں جو محسوس کر رہا تھا، جو میں نے آبزرو کیا وہاں پہ، وہ یہ کیا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا تو ہو کہ جس میں اس کی ماں کے چہرے کے اوپر کوئی کراہت کے آثار محسوس ہو رہے ہوں، یا اس کی ماں جو ہے یہ فیل کر رہی ہو کہ بس اب بس ہو گئی، میں ایگزاسٹ ہو گئی۔ یعنی کہ اس کے چہرے پہ، اس کے ماتھے پہ کوئی ایک شکن تک نہیں تھی، کوئی ایک بل تک نہیں تھا۔ اس نے یہ فیل آنے ہی نہیں دی کسی بھی صورت کہ مجھے میرے بچے کی وجہ سے خود جو ہے وہ اریٹیشن ہو رہی ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں، اس کو اس بات کی تکلیف ضرور تھی کہ یہ میرا لاڈلا جو ہے مستقل رو کیوں رہا ہے،
اس کو تکلیف کیوں ہے؟ اس تکلیف کی وجہ سے، اس کرب کو، اس تکلیف کو وہ ماں اپنے دل پہ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے مورے سے، اس کے ایکسپریشن سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے اریٹیٹ ہو گئی ہے۔ تو آپ بلیو کریں، میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ماں کی مامتا ہے، یہ ماں کا پیار ہے اس بچے کو۔ اب دیکھیں وہ بچہ، میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں تو وہ 6-8 مہینے سال بھر تک کا بچہ ہوگا، وہ دودھ پیتا بچہ ظاہر ہے گود کے اندر۔ اس بچے کو کوئی بتلانے والا ہو کہ ایک موقع تھا کہ جو، ایسے کئی مواقع ظاہر ہے ماؤں کی زندگیوں میں آتے ہیں، کئی مواقع آتے ہیں، یہ تو میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایسے کئی مواقع ماؤں کی زندگیوں میں آتے ہیں، باپ کی زندگیوں میں آتے ہیں، تو کوئی بچے کو بتانے والا ہو کہ ایک موقع تھا کہ کنٹینیوسلی تو 2.25 گھنٹے تک، اور اس کے بعد پتہ نہیں آگے پیچھے وہ کتنی دیر تک وہ روتا رہا، تیری ماں کے چہرے پر کرب کے آثار نہیں تھے، تیری ماں کے چہرے پہ کوئی اریٹیشن نہیں تھی، کوئی بل نہیں تھا۔ ہاں تکلیف اس بات کی تھی کہ تو تکلیف میں کیوں ہے، تو ذرا سوچ کہ تیری ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، اور آج تو بڑا ہو گیا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد تو یہ سوچتا ہے کہ تیری کوئی پوزیشن ہے، تیرا کوئی نام ہے، تیرا کوئی مقام ہے، اور تو اپنی ماں کو اہمیت نہیں دیتا۔ ذرا سوچ وہ جو موقع تھا جس موقع پہ تجھے اگر ماں جو ہے وہ تھپڑ مار دیتی یا اٹھا کر جو سیٹ پہ ایک طرف رکھ دیتی یا مطلب جو تجھ پہ توجہ نہ دیتی، تو اس وقت تجھ پہ توجہ کون دیتا؟ یہ ماں ہی تھی جس نے اپنی باہوں میں تجھے سمیٹ کے رکھا اور اپنے آنچل تلے سمیٹ کے رکھا، اور تجھے خاموش بھی کرایا، تجھے لوریاں بھی دی، تجھے دودھ بھی پلایا، اور تجھے تسلی بھی دی، اور تجھے سکون بھی دیا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، ویسے تو ظاہر ہے باپ تو جو کچھ کرتے ہیں اولاد کے لیے صاحب وہ تو مطلب انتہا ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں جو اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا کہ وہ کوئی ایک لمحہ جو ہے نا، ایک لمحہ، اس ایک لمحے کا حق بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی جو ماں باپ اپنی پیور انٹینشنز کے ساتھ، اپنی ٹرانسپیرنٹ اور انتہائی تر و تازہ محبت کے ساتھ بچوں کو دیا کرتے ہیں۔ تو ایک تو واقعہ وہ تھا جو بالکل میرے، یوں سمجھ لیجئے کہ آج بھی میرے قلب پہ وہ نقش ہے، آج بھی میرے ذہن میں وہ نقش ہے کہ کس طرح سے وہ ماں مستقل اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کے لوریاں دے رہی تھی، اور کس طرح سے اس کو بہلا رہی تھی، اور کس طرح سے وہ اس کی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ یعنی بچہ روتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ماں جو ہے وہ اپنا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ چلا کے جو ہے رونا شروع کر دے گی کہ کاش ہی مطلب کسی طرح سے خاموش ہو جائے۔ اور ایک واقعہ میں نے اور دیکھا، اور وہ بھی بڑا کمال واقعہ ہے صاحب۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ میری سیٹ کے ساتھ ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے برابر میں جو ہے وہ اپنا ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ مطلب بیچ میں اسپیس ہوتا ہے، تو میں بیسیکلی آئل سیٹ پہ تھا، وہ بھی آئل سیٹ پہ تھے، اور فرنٹ کی سیٹس تھیں وہ، تو وہ آئل سیٹ پہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک انتہائی نحیف سی بوڑھی خاتون بیٹھی، انتہائی نحیف۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید وہ کوئی 90-95 برس کی، ہاں بلکہ ہاں مجھے عمر بتائی تھی، میں نے عمر پوچھی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 95 برس ان کی عمر ہے، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ ایک جو ہے خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ صاحبزادے تھے، درمیان میں جو بیٹھی ہوئی تھی ان کی ماں تھی، اور وہ جو کونے پہ بیٹھی ہوئی تھی ان کی بہو تھی۔ اب آپ دیکھیں منظرنامہ کیا ہے۔ منظرنامہ یہ ہے کہ وہ خاتون، آئی ڈونٹ نو مطلب ان کو کوئی سائیکیٹرک پرابلم تھا، کیا تھا، یا ہوتا ہے بہت سے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے عموماً اس ایج میں آ کے تواتر سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کسی جگہ پہ اگر ان کی سوئی اٹک جائے، وہ بلکہ عموماً ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی گھنٹی اگر اٹک جائے تو مستقل جو ہے وہ مطلب وہ گھنٹی وہاں پہ بجتی رہتی ہے، تو اسی طرح ان کی کوئی سوئی اٹک گئی تھی۔ اب وہ کوئی جملہ انہوں نے کہنا شروع کیا، خاتون نے، جو بوڑھی خاتون تھی، جو ان کی ماں تھی درمیان میں بیٹھی تھی، اور یہ بھی ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم بالکل جا کے جیسے ہم بیٹھے ہیں سیٹ پہ اور جہاز نے ٹیک آف کیا ہے، وہاں ان کی خاتون کی جو ہے وہ جو بوڑھی خاتون تھی، ان کی ماں تھی، ان کی گفتگو شروع ہوئی ہے۔ اب وہ ریپیٹڈلی ایک ہی بات کیے چلی جا رہی ہیں، اور کمال پتہ کیا تھا؟ کمال یہ تھا کہ میں نے اس بیٹے کو دیکھا اور ان کی بہو کو دیکھا، یعنی بیٹا جو ہے مستقل جی ماں جی، جی ماں جی، جی ماں جی، اچھا وہ کچھ کہیں جی ماں جی، اچھا وہ پھر اسی بات کو ریپیٹ کر جی ماں جی، ایسا ہی ہوا تھا۔ یعنی وہ ایک جملہ مستقل مطلب بیان کیے چلی جا رہی تھی، اور وہ بار بار وہ جو بیٹا تھا وہ اس تاثر کے ساتھ اپنی ماں کی بات سن رہا تھا کہ اب جو بات آپ کر رہی ہیں وہ بالکل نئی بات ہے، اب جو بات آپ کر رہی ہیں وہ بالکل نئی بات ہے، اب جو آپ نے بات کہی ہے ہاں یہ بات تو اس طرح سے ہے۔ یعنی وہ امپریشن کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ تو یہ بات کر چکی ہیں، یا بار بار کیوں ریپیٹ کر رہی ہیں، یا خاموش ہو جائیے بہت آپ بول چکی ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ پورا پلین جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور عالم یہ ہے کہ سب اپنے اپنی ظاہر مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہلکی ہلکی دھیمی سی بھینی سی آوازیں سب کی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس ماحول کے اندر ایک بوڑھی خاتون جو ہیں وہ لاؤڈلی کوئی بات کر رہی ہیں، وہ لاؤڈ تھیں، وہ لاؤڈلی بات کر رہی ہیں، اور ان کا بیٹا بار بار ظاہر ہے چونکہ وہ اونچا بھی سنتی تھی تو لاؤڈلی اس کو جو ہے وہ جواب بھی دینا پڑ رہا تھا، اور وہ جو بات کر رہی تھی وہ کوئی نئی نہیں کر رہی تھی، وہ ایک ہی دو جملے تھے، وہ بار بار وہ ریپیٹ ادھر ادھر سے کرتی تھی، اور انہی جملوں پہ وہ رہتی تھی، اور وہ بار بار جو بچہ تھا وہ امپریشن دیتا تھا کہ ہاں یہ جو بات آپ کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ جو بات آپ کر رہی ہیں ہاں یہ اسی طرح ہونا چاہیے، ہاں یہ اسی طرح کی بات، اچھا یہ یوں، یعنی یہ تاثر تھا کہ میں ایک تو بات آپ کی جو سن رہا ہوں وہ انتہائی انہماک سے سن رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ، میں فوکسڈ ہوں آپ کے ساتھ،
دوسرا یہ کہ جو بات آپ نے کی ہے بالکل ٹھیک ہے اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں. کہیں اس نے کوئی اریٹیشن کا اظہار نہیں کیا, کہیں یہ تاثر نہیں دیا کہ ماں جو آپ بات کر رہی ہیں بار بار وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے, ذرا دھیمے ہو جائیے, خاموش ہو جائیے, لوگ سن رہے ہیں, اچھا نہیں لگتا. بلکہ وہ ہر جملے کے ساتھ اپنی ماں کی جو ہے لگے رہے, ہر جملے پہ جواب دیتے رہے, ہر جملے پہ اپنی ماں کو تھپکاتے رہے, ہر جملے پہ جو ان کے پاؤں دباتے رہے, ان کے ہاتھ دباتے رہے. میں دیکھ کر آپ یقین مانیے اشش کر اٹھا, مطلب مجھ سے رہا نہیں گیا. اور میں آپ کو اس پہ سونے پہ سہاگا ایک بات بتلاؤں کہ یہ صرف اس مرد کی حالت نہیں تھی, یعنی اس بیٹے کی حالت نہیں تھی. جب بعد میں ظاہر انٹروڈکشن ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ جو مطلب خاتون بیٹھی ان کی مطلب بیوی تھی, مطلب اس کی بہو تھی, جو بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. وہ بہو بھی اسی انداز سے, کمال یہ تھا کہ اپنی ساس کی جو ہے خدمت کر رہی ہے اور ان کی بات سن رہی ہے. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے, بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کی بات سن رہا ہے توجہ سے اور ان کو رسپونڈ کر رہا ہے, اور وہاں جو بہو بیٹھی ہیں وہ بھی انوالو ہوئی ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں ہاں ماں جی یہ صحیح تو کہہ رہی ہیں, ہاں ماں جی یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں, ہاں ماں جی ہو جائے گا, فکر نہ کریں ہو جائے گا. پورے راستے یہ میاں بیوی اپنی ماں کو دلاسے دیتے ہوئے آئے, پورے راستے اس بوڑھی ماں کی باتیں سنتے ہوئے آئے, پورے راستے ان کو انٹرٹین کرتے ہوئے آئے, اور پورے راستے ایک ایک جملے کا جواب دیتے آئے, جبکہ بات وہی تھی جو وہ پہلے جملے میں کہہ چکی تھی. یعنی میں نے کسی بھی طور سے ان میاں بیوی کے چہرے پر بھی کسی قسم کی کوئی اریٹیشن کے آثار نہیں دیکھے, کوئی ماتھے پہ بل نہیں دیکھا, کوئی تیوڑیاں جو اٹھتی ہوئی نہیں دیکھی. یہ نہیں سنا میں نے کہ بس کر دو ماں, بس کر دو, بہت بول چکی, بڑی اب بے عزتی ہو رہی ہے, سب سننا ہی. بلکہ وہ جیسے یوں کہہ لیجئے, جیسے وہ جو میں آپ کو بتایا نا پہلے جو مثال آپ کو میں نے دی کہ جس طرح سے وہ ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے بہلا پھسلا رہی تھی نا, بالکل اسی طرح یہ بچے جو ہے اپنی ماں کو بالکل بچہ سمجھ کے جو ہے بہلا پھسلا رہے تھے. یعنی آپ سوچئے نا کہ وہ جو مطلب یعنی کتنا اللہ کا انعام ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دل عطا کیے تھے کہ وہ اپنی ماں کو ایسے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے اس عمر کے اندر بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہی بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے دین تعلیم دیتا ہے. تو میں یہ دونوں مثالیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں, ایک وہ بچہ کہ جس کو کچھ نہیں پتا لیکن وہ جو ہے وہ ماں کی مامتا جو ہے وہ حاصل کر رہا, ماں لگی ہوئی اپنی مامتا دینے میں, اپنی محبت دینے میں, منتقل کرنے میں. اور ایک وہ ماں جو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جس کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں, اس وقت جوان اولاد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ دونوں مثالیں اگر میں اس کو سامنے رکھ کے اس کو میں تھوڑا سا اس کا ربط قائم کر لوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اولاد, جو ماں یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اولاد کو صحیح محبت کا لمس منتقل کر دیتی ہے اور صحیح تربیت منتقل کر دیتی ہے, پھر وہی اولاد بڑی ہو کے جو ہے اپنی ماں کی صحیح طور سے خدمت گزار بن جایا کرتی ہے. لہذا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت گزار بنے اور اسی طرح آپ کی باتیں سنیں کہ جب بڑھاپے میں کوئی آپ کا سننے والا نہ ہو اور کوئی آپ کی داد رسی کرنے والا نہ ہو اور کوئی آپ کا ہاتھ تھامنے والا نہ ہو, تو آپ پھر ذہن میں رکھیے گا آپ اس طرح سے اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دیں جس طرح سے خدمت کرنے کا حق ہے آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرنا شروع کر دے گی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.